ایک دکاندار تھا جو گھی کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اس نے بڑے ہی چھوٹے پیمانے پہ اپنا کاروبار شروع کیا، لیکن ایمانداری کو اپنا شعار بنایا تو اللہ پاک نے اسے اتنی برکت دی کہ سالوں میں اس کا کاروبار دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں پھیل گیا۔ جب کاروبار شروع کیا تھا اس نے تب ہی ایک شخص کو اکاؤنٹنٹ کے طور پہ اپنے پاس رکھا تھا، اور وہ شخص شروع سے لے کے اب تک اس کے پاس کام کر رہا تھا۔ اس شخص کا دوپہر کا کھانا روزانہ اس کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ یہ جو اکاؤنٹنٹ تھا اس کا بیٹا روزانہ ایک بہت بڑے ٹفن میں کھانا لے کے آتا، اور یہ ٹفن غیر معمولی طور پہ ہر کسی کو بڑا ہی لگتا تھا۔ لوگ مذاق میں کہا کرتے کہ آپ اکیلے کھانے والے ہو، روزانہ 10 بندوں کا کھانا گھر سے منگواتے ہو۔ یہ سالوں تک سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا ٹفن لے کے جب واپس جا رہا تھا، دکان کی سیڑھی سے لڑکھڑا کے گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ٹفن گر گیا۔ ٹفن کا گرنا تھا کہ سارے ڈبے کھل گئے، اور ان تمام ڈبوں میں جمع شدہ گھی کی کہانی سب کے سامنے آ گئی۔ اب یہ جو دکاندار تھا یہ سارا منظر دیکھ کے سمجھ گیا کہ اتنے سالوں سے اتنے بڑے ٹفن میں کھانا کیوں منگوایا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ کا ہاتھ پکڑ کے اسے نیچے گودام میں لے گیا، اور اس نے کہا، دیکھو یہاں کتنے سارے کنستر ہیں جن سے میرا گودام بھرا ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق شروع سے ہے۔ تم یہ جانتے ہو کہ ان سارے سالوں میں جب میں نے کام شروع کیا تو میرے پاس کتنی کم جمع پونجی تھی، اور میں گھی کا ایک کنستر لا کے بیچا کرتا تھا، اور تھوڑے تھوڑے کاروبار سے اللہ پاک نے میرے کاروبار کو اتنی برکت دی، یہاں تک کہ آج میں شہر کا ایک بڑا ہول سیل ڈیلر ہوں۔ اب تم اپنی حالت کا اور میری حالت کا مقابلہ کرو۔ تم سالوں سے اتنے بڑے ٹفن میں گھی بھر بھر کے یہاں سے لے جا رہے ہو، لیکن حال یہ ہے کہ جو تمہاری حالت پہلے دن تھی آج بھی تم وہیں کھڑے ہو، اور اسی مدت میں رب کریم نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب تم خود دیکھو کہ لٹنے والا فائدے میں ہے یا لوٹنے والا۔ تو دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کو جس ڈھنگ سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف جائز کمائی کرنے والا ہمیشہ ترقی پائے گا، اور ناجائز کمائی کرنے والے کو رب کریم کی ذات جلد یا بدیر تباہی و بربادی کا منہ لازمی دکھائے گی۔